أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈر سنائیں، لا یؤمنون، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ ان آیات کی تفسیر بفضل اللہ تعالی، ان آیات سے پہلے ان لوگوں کا ذکر ہوا جن کو اس قرآن سے فائدہ ہوا، وہ لوگ جو کامیاب ہو گئے، جن کے بارے میں فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہ لوگ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں
جن کو قرآن سے فائدہ ہوا. قرآن ہدن للمتقین ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، ان کو وہ اللہ کا راستہ دکھاتا ہے. جو صراط مستقیم مانگا تھا اللہ سے، وہ جو جنت کا راستہ، وہ انبیاء کا راستہ، وہ صالحین کا راستہ، وہ لوگ جو کامیاب ہو گئے، جو ان کا راستہ جنہوں نے مانگا تھا، ان کا ذکر ہوا. پہلے ان کا ذکر ہوا. وہ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ ساری آیتیں غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں، اور جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر ان کا یقین ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ ہیں سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر، اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر. یہ کامیاب ہیں. اب اس کے مقابلے میں ان کے اپوزٹ وہ لوگ ہیں جن کو اس قرآن سے فائدہ نہیں ہوا. وہ لوگ کون ہیں؟ ان الذین کفروا. وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا. اب جو کافر ہیں وہ اڑے ہوئے ہیں کفر پر. قرآن ان کے دلوں میں اترتا ہی نہیں. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہی نہیں. اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں. انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے نہیں ماننا، جو مرضی ہو جائے ہم نے ماننا ہی نہیں. ایسے لوگوں کو ایمان نصیب نہیں ہوتا. پنجابی چاہتے نے ستے نوں تو اٹھایا جا سکتا ہے، جڑا بندہ ستا ہے انہوں تو اٹھا سکتا. جنہیں کیس ماری ہوئے انہوں نہیں اٹھا سکتے. تو یہ لوگ انکاری ہیں کہ ہم نے ماننا ہی نہیں، اس لیے ان کے اوپر لفظ لگایا کفر کا. کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، ایمان کو چھپاتے ہیں. اس لیے عربی میں کافر کسان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ دانے کو مٹی کے اندر چھپا دیتا ہے. تو کافر جو ہے نا اس میں ایمان ہے فطری طور پر، لیکن وہ اس کو چھپاتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہا گیا. تو ان الذین کفروا، یہ انہوں نے اس طرح کفر کیا کہ ان کی لازمی صفت ہوگی وہ، اور کفر لازم و ملزوم ہو گئے کہ انہوں نے اس سے باہر نہیں نکلنا. چاہے جو مرضی نشانی دکھا دو، چاہے جتنی مرضی دلیلیں دے لو، انہوں نے کفر چھوڑنا ہی نہیں. یہ ہے ان الذین کفروا. اور کافروں میں سے وہ لوگ جو قرآن جنہوں نے سنا اور جو متلاشی تھے ہدایت کے، وہ مشرکین مکہ میں سے بھی مسلمان ہوئے اور اہل کتاب میں سے بھی مسلمان ہوئے. لیکن یہاں وہ لوگ ہیں جو کفر پر بضد ہیں، اس لیے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کہ آپ انہیں ڈر سنائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں ڈر نہ سنائیں، لا یؤمنون، انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں. کیونکہ اللہ کا کلمہ ان کے اوپر سچ ثابت ہو چکا ہے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون.
بے شک جن کے اوپر تیرے رب کا کلمہ سچ ہو چکا ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں، آپ ان کو جتنا مرضی ڈر سناتے رہیں۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، چاہے ان کے پاس کھلے آیات، نشانیاں، معجزے، دلائل جو مرضی ان کو دکھا دے، انہوں نے نہیں ماننا حتیٰ کہ ان کو عذاب آ جائے، پھر وہ مانیں گے، لیکن اس وقت ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہے نا۔ فرعون بھی ایمان لایا نا جب عذاب آ گیا، فرعون بھی ایمان لے آیا، جب غرق ہونے لگا کہنے لگا آمنت بما آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ۔ تو وہاں دلیلیں، آیتیں کچھ کام نہیں کرتی جو لوگ کفر پہ اڑے ہوتے ہیں۔ اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل و جان سے یہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور آپ کا پورا اس کے اوپر زور تھا اور آپ اس کے اوپر دکھی ہوتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ نے پہنچا دیا، آپ کا کام اتنا ہی ہے، آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، ان کے بارے میں اپنے دل میں حزن ملال نہ لائیں، اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں، جو یہ سازشیں کرتے ہیں، جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، اس پر آپ غمگین نہ ہوں، کیونکہ آپ نے اپنا کام کر دیا ہے، آپ نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، اب اس پر چلنا نہ چلنا اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں نہیں چلے تھے، آپ کا کام پہنچانا تھا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ نے پہنچا دیا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ، آپ نے گواہی بھی لے لی، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ سب لوگوں نے کہا بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے امانت پہنچا دی، اللہ نے جو آپ کے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی آپ نے پوری کر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں، انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، آپ کا کام ڈر سنانا ہے۔ تو وہ لوگ جن کے اوپر کفر کا کلمہ سچ ثابت ہو چکا ہے، حق ثابت ہو چکا ہے، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈر سنائیں یا نہ سنائیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ کفر کے پر ڈٹے رہیں گے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر۔ تو ختم یہ ہوتی ہے، سیل لگا دی ہے، نہ کوئی چیز خیر کی اندر جا سکتی ہے، نہ اس سے خیر باہر آ سکتی۔ کافر سے کوئی خیر کی توقع نہ رکھے، ان میں خیر ہوتی ہی نہیں، نہ ان کے دل میں کوئی خیر داخل ہو سکتی ہے، ایمان خیر ہے نا، ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا، کہ ان کے دل اب سیل ہو چکے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو قرآن نازل کیا، تو اس میں لوگوں کی قسمیں ہو گئیں،
ایک وہ قسم تھی جو ہدایت پا گئے، وہ مومن مخلص ہو گئے، فلاح پا گئے۔ اب دوسرے وہ ہیں جو کفر پر اڑ گئے، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور تیسری کا آگے ذکر آئے گا، جو منافق ہوئے، جنہوں نے ایمان تو ظاہر کیا لیکن ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو جو دل کے حالات ہیں نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون سا دل اس قابل ہے کہ اس دل میں ہدایت ڈالی جائے، اور کون سا ایسا دل ہے جو اس قابل ہی نہیں کہ اس میں ہدایت داخل ہو۔ اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان دلوں کو ہی سیل کر دیتا ہے کہ اس میں داخل نہ ہو سکے کچھ۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا اور نہ ڈرانا، ان کا ڈر سنانا، آخرت کا ڈر سنانا، اللہ کے عذاب سے ان کو آگاہ کرنا، ان سے ڈرانا، ان کے لیے برابر ہے کہ انہوں نے سننی نہیں بات، نہ انہوں نے ماننی ہے۔ جتنی مرضی آیتیں پڑھ کے سنا دو، دلیلیں دے لو، نشانیاں دکھا دو، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو جو دلوں کے معاملات ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب فی اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، دل اللہ کی انگلیوں میں ہیں، جیسے چاہتا ہے ان کو پھیرتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو جما دے اپنے دین پر، یا مقلب القلوب ثبت قلبی۔ کیونکہ جب انسان کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے تو آئی ہوئی ہدایت بھی نکل جاتی ہے، پھر اس کو ہر چیز الٹ ہی نظر آتی ہے، اس کو ایمان کی چیزیں اچھی نہیں لگتی، اس کو ایمان کی باتیں اچھی نہیں لگتی، ان کو رسول اچھے نہیں لگتے۔ اس لیے تو یہودیوں نے رسولوں کو قتل کر دیا، ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ حضرت شعیب سے کہا شعیب کیسی باتیں کرتے ہو، ما نفقہ کثیرا مما تقول، تیریاں گلاں ساڈیاں سمجھ تو باہر نے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، جے تیری قوم قبیلہ نہ ہوئے تو اسی تینوں پتھر مار مار کے مار دی۔ انیاں گلاں ناپسند ہوندیاں نے جدوں بندہ دا دل ٹیڑھا ہو جائے۔ تو اللہ نے دل کے بارے میں، جو دلوں کے اوپر مہر ہے، جو دلوں کی بیماریاں ہیں، تقریباً اس کے 10 معانی میں اس کو ذکر کیا ہے مختلف آیات میں۔ ایک تو یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اور ایک لفظ آتا ہے طبع، ختمہ کا معنی مہر بھی ہوتا ہے، مہر لگا دی ہے، یعنی جب سیل کیا جاتا ہے نا تو اس کے اوپر ٹھپا لگا دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی کھولے نہ، اگر کھولے تو پتہ چل جائے کہ یہ سیل کسی نے اس کو توڑا ہوا ہے۔ تو اللہ نے ان کو دلوں کو سیل کیا ہوا ہے۔ ایک لفظ ہے طبع، وَطَبَعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، طبع کا معنی بھی بند کر دینا ہے، کلوز کر دینا ہے، ٹھپا لگا دینا ہے، انہی معنی میں ہے۔ اس لیے فَلَا يَفْقَهُونَ، ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، ان کے دل میں کوئی بات داخل ہوتی ہی نہیں تو وہ سمجھ سکے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کفر کو دل کی بیماری قرار دیا ہے۔ یہ کفر ہے نا، یہ دل کی بیماری ہے، اور قرآن شفا ہے، شفاء لما فی الصدور ہے۔ یہ کفر ہو، یہ شرک ہو، یہ بدعات ہو، یہ بیماریاں ہیں، یہ لذتیں جو اللہ کی نافرمانیوں میں ہے نا، یہ دل کی بیماری ہے۔ جو فحاشی میں لذت ہے نا، وہ دل کی بیماری ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ جو کبھی سے کبھی چیزیں جو ان کو اچھی لگتی ہیں، ان کے دل بیمار ہیں۔ وہ اچھی چیزیں اچھی نہیں لگتی تو دل بیمار ہیں۔ تو جب انسان بیمار ہوتا ہے نا، ہم تو طبیب بھی ہیں اللہ کے فضل سے، تو جب بیمار ہوتا ہے نا تو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے۔ جب اپنا ذائقہ ہی نہیں صحیح منہ دا تو جو مرضی کھوائی جاؤ انہوں چنگا لگتا ہی نہیں۔ اس لیے جب دل میں مرض ہو تو پھر ہدایت کی بات اچھی نہیں لگتی، ایسے لوگوں سے بھاگتا ہے۔
قرآن سن کے دل تنگ پڑتا ہے، قرآن کی محفل میں بیٹھ نہیں سکتا، بھاگ جاؤں، مسجد میں دل نہیں لگتا، مسجد میں اگر کوئی لے بھی آئے تو بوجھل قدموں سے آئے گا، اس لیے کہ بیمار ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اور اسی طرح ایک لفظ آیا رین، ران، کلا بل ران علی قلوبہم، زنگار، جب دل ہدایت نہیں لے رہا ہے نا، وہ زنگ آلود ہے، اس کے اوپر زنگار چڑھا ہوا ہے، تہ جمی ہوئی ہے۔ انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور گناہ کیا اور سیاہ نقطہ آ گیا، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس کا پورے دل کو اس نے اتنا کور کر لیا کہ وہ اندھیروں کے اوپر اندھیرے، سیاہی کے اوپر سیاہی، دل سیاہ ہو گئے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا مطففین میں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پہ زنگار چڑھ گیا ہے جو انہوں نے برے کام کیے ہیں۔ تو انسان کی برائیاں جو ہیں یہ انسان کے دل کو بیمار کرتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہے نا، تو وہ دھبا جو دل پر لگا تھا، جو داغ لگا تھا نا، وہ دھل جاتا ہے توبہ سے، استغفار سے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھ لیں، نماز کو کہا ان الحسنات، واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات وذلک ذکری للذاکرین واصبر۔ نماز قائم کرو، نماز کو اللہ تعالیٰ نے حسنات کہا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نمازیں برائیوں کو دھو ڈالتی ہیں۔ ان کو جب کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرو، اس کو دھو ڈالے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نماز کو ایسے دریا سے تشبیہ دی ہے جس میں انسان 5 مرتبہ نہاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان باب احدکم، اگر کسی کے گھر کے سامنے، دروازے کے سامنے، نہر جار، دریا بہہ رہا ہو، اور اس میں وہ 5 مرتبہ نہا لے، حل یبقی من درنہ من شیء، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں جو پڑھتا ہے وہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، اس کے دل کی صفائی ہوتی ہے، اس کے گناہوں سے کی اس کی صفائی ہوتی ہے، اور یہی وہ دعا ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہم اغسل خطایائی بالماء والثلج والبرد، اللہ میرے گناہوں کو پانی سے دھو دے، برف سے دھو دے۔ جب وضو کرتے ہیں نا، یہ ہم گناہوں کو دھوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور وہ سچے رسول ہیں، ان کا بتانا برحق اور سچا ہے۔ وضو کرنے سے گناہ دھلتے ہیں، صاف ہوتے ہیں۔ تو جنہوں نے وضو ہی نہیں کرنا، جنہوں نے نماز کی طرف آنا ہی نہیں، تو پھر ان کے دلوں پہ سیاہی جم جاتی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ تو ہمیں کتنی ضرورت ہے ان نمازوں کی اور اس وضو کی، وہ اللہ جانتا ہے، اس لیے اس نے تحفہ یہ دیا، اپنے پاس بلا کے دیا، کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ ہم سے ہر وقت غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ اگر ان کو نہ دھویا جائے تو دلوں پہ ایسا زنگار آتا ہے کہ دل ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ اس میں ہدایت داخل ہی نہیں ہوتی۔ کلا بل ران علی قلوبہم۔ اسی طرح ایک اور لفظ آیا موت، دلوں کی موت ہے۔ جو ہدایت کو قبول نہیں کرتے نا، ان کے دل مردہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مردہ دل قرار دیا ہے۔ فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون والموت یبعثهم اللہ،
یہاں سے موتا سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں. اس قرآن کو وہی سنیں گے جن کے دل زندہ ہیں. جن کے دل زندہ نہیں ہے نا وہ نہیں سن سکتے اس قرآن کو. اور ان مردوں کو قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا. قیامت کے دن سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس دن ایمان لانے کا کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. اس دن کہیں گے اللہ واپس بھیج دے دنیا میں، ایمان لے کے آئے نیک عمل کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ موت کے وقت بھی انسان کہے گا کہ اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے. کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. موت کے وقت بھی جب فرشتے نظر آ جائیں گے نا، ایمان لائے گا. ہر کافر نے ایمان لانا ہے. اس وقت ایمان دل میں داخل ہوگا، لیکن اس وقت ایمان لانے کا کچھ فائدہ نہیں ہے. جب روح ادھر اٹک جائے گی نا پھر ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہے. پھر جب پردے ہٹ جائیں گے نا، پھر آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں گے، دل سے پردے ہٹ جائیں گے، پھر سارے حقائق نظر آئیں گے، اس وقت ایمان لانے کا کچھ فائدہ نہیں. اس لیے ابھی سے ایمان لے آئیں. اور یہ شفاء لما فی الصدور جو قرآن ہے نا، اس کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کر لیں تو جو کافر ہیں جن کے اوپر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہرے ہیں. وعلی سمعہم، ان کے کانوں میں ڈانٹ ہیں، وہ سن نہیں سکتے. وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پہ پردے آئے ہوئے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے. کتنی آیتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ان کو دکھائی نہیں دیتی. اس چڑھتا ہوا سورج ان کو نظر نہیں آتا، کون چڑھا رہا ہے. ان کو اپنی ذات نظر نہیں آتی، کس نے پیدا کیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، اللہ نے فرمایا کہ بتایا کہ نطفہ سے پیدا کیا. وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کو کوئی نشانی نظر نہیں آتی کہ آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے عظیم، بہت بڑا. عذاب علیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے دلوں کو جلا بخش دے، اور ہمارے دلوں کو ایمان پر جما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.